شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں. میڈیا کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں. پارلیمنٹ کے آپ باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری جو بھی بات ہے, ہم آپ سے جو بھی اپنے پولیٹیکل بات یا پاکستان کے عوام کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں, اس مشکل ماحول میں بھی آپ ہماری رپورٹنگ کرتے ہیں اور آپ ہماری بات پہنچاتے ہیں. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا SIC کا آج ہمارا پارلیمنٹ کے اندر ہوا بیفور دا سیشن, اور اس سے پہلے بھی ہمارا 2-3 دن پہلے ہمارا اپنا ایک اور ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی ہیں. ہم بار بار آپ کے میڈیا کے توسط سے, پارلیمان کے توسط سے, اسٹینڈنگ کمیٹیز کے توسط سے اور جو بھی ہمارے پاس فورم اویلیبل ہے, ہم اس میں بار بار ایک ہی سوال کر رہے ہیں اور اگر اس سوال کا جواب نہیں ملے گا تو ظاہر بات ہے کوئی چیز آگے بڑھ نہیں سکتی ہے. اور ہمارا سوال یہ کہ 24 تاریخ کو, 25 تاریخ کو, 26 تاریخ کو یہاں پہ بہت ساری عوام پاکستان کی بہت بڑا ایک پیسفل پروٹیسٹ ہوا میرے لیڈر عمران خان کے کہنے کے اوپر. اور یہ وہ لوگ تھے جو کسی کی ذات سے لڑائی میں نہیں تھے, جو کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے نہیں آئے تھے, کوئی بینک توڑنے نہیں آئے تھے, اپنی ذاتی جھگڑے کی خاطر نہیں آئے تھے. یہ پاکستان کے وہ لوگ تھے جو اپنی ذات پات سے اونچا ہو کے نظریے کی خاطر یہاں پہ ڈی چوک میں, جو کہ ہمارا دارالحکومت ہے, کیپٹل ہے, وہاں پہ سوال کرنے آئے تھے کہ 8 فروری کو آپ نے ہمارا مینڈیٹ کیوں چرایا. پھر انہوں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ جب آپ کوئی آئینی ترمیم کرتی ہے یہ حکومت PDM کی, تو وہ MNAs کی, MPAs کی, ہمارے لوگوں کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے رات کے اندھیرے میں کیوں جو ہے وہ اس طرح کی آئینی ترمیم کرتی ہے. تیسرا ان کا سوال یہ تھا کہ ملک میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, جو سوال کرتا ہے آپ اس کو بے گناہ جیل میں ڈال دیتے ہیں. میرے لیڈر سمیت تمام بے گناہ افراد کی رہائی کی جائے. یہ کوئی غلط سوال نہیں تھے, یہ کوئی ذاتی نہیں تھے, یہ ان کے سوال تھے. پیسفل پروٹیسٹر تھے, عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے, پاکستان کے جھنڈے کی عزت کر رہے تھے, ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. انہوں نے یہاں پہ آ کے ڈی چوک میں پاکستان کا ترانہ اونچا ہو کے پڑھا. وہ سوال کر رہے تھے, حکومت نے ان سے ڈائیلاگ کرنے کے بجائے, حکومت نے ان سے بات کرنے کے بجائے, حکومت نے ان کو انگیج کرنے کے بجائے ان کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی. تو آج ہم پارلیمان کے اندر بھی اپنی کمیٹی کے اندر, پارلیمانی کمیٹی میں ایک ہی ہے کہ ہم بار بار ان سے سوال کریں گے حکومت سے کہ ہمیں جواب دیا جائے کہ آپ لوگوں نے 26 نومبر کو کس کے کہنے پہ نہتے لوگوں کے اوپر آپ نے گولی چلائی. آپ نے اسلام آباد جیسے خوبصورت شہر کو, جو دنیا کے بہترین کیپٹل کے اندر آتا ہے, آپ نے عوام کے لیے وہ کیوں بند کر دیا اور آپ نے 12 گھنٹے آپریشن کر کے کس لیے آپ نے نہتے کے اوپر لوگوں کے اوپر گولی چلائی. آج بھی ہم نے پارلیمان کے اندر یہ کہا ہے کہ جنرل ڈائر نے جب اپنی ایک کہتے نا برٹش راج کو قائم کرنے کے لیے جب نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی تھی, وہ تو کوئی ڈیٹیرنس کریٹ کرنا چاہتے تھے. اپنے ملک کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر کون ڈیٹیرنس کریٹ کرتا ہے. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پھر جب یہ لوگ شہید ہوئے, ہمارے 12 لوگ شہید ہوئے, ان کے لاشیں نہیں دی جا رہی تھی, ان کے گھر کے لوائقین کو بلیک میل کیا جا رہا تھا کہ آپ لکھ کے دیں کہ وہ کسی ایکسیڈنٹ میں مرے ہیں. جو تکلیف انہوں نے گزاری, اس کے بعد حکومت کے ترجمان یک زبان ہو کے پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے, اس کو انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر گولی چلانا جو ہے وہ جائز تھا. پورا پاکستان آپ سے سراپا احتجاج اور آپ سے سوال کرتا رہے گا کہ کسی آئین قانون میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائیں. یہی پارلیمان میں ہم سوال کیا, یہ جتنی دیر بھی یہ پارلیمنٹ کا سیشن چلے گا یہ سوال ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے. جی جنرل فیض حمید کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو چارج شیٹ کر دیا گیا اور ساتھ ساتھ یہ الزام لگایا ہے کہ ان کی سیاسی انوالومنٹ تھی. اس میں PTI کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیے, PTI پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ یہ ایک معزز ادارہ ہے, ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ان کا اپنا احتساب کا عمل ہے. یہ جب اگر اپنے ایکس جو ان کا آفیشیل ہے یا جو موجودہ آفیشیل ہے ان کو کسی بھی انوالومنٹ کے اوپر جو ان کے اوپر ہے وہ کورٹ کی جو وہ پینلائزیشن کرتی ہے, ان کا کورٹ مارشل کرتی ہے, یہ اس ادارے کا اپنا ایک میکانزم ہے. اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خود اپنی مرضی سے جب کسی نے بھی کوئی جرم کیا یا کوئی بھی کسی کا احتساب ہو رہا ہو, اس کے اندرونی معاملے سے, فوج کے اندرونی معاملے سے یا مقتدرہ کے جتنے بھی یہ حلقے احباب ہے, اس کا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنا ادارہ اپنا احتساب کرے. ہماری پولیٹیکل پارٹی میں بھی
جب کوئی ہماری پارٹی کی وائلیشن کرتا ہے پولیٹیکل ورکر کی پولیٹیکل پارٹی کی بات بتاتی ہوں ہم ان کو جو ہے وہ اپنی پارٹی کی طرف سے شوکاز نوٹس بھیجتے ہیں ہم ان سے سوال جواب کرتے ہیں وہ جواب سے جب سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. ویسے آپ تک جا کر میں چارج شیٹ کی ایک بات بتا دوں چارج شیٹ تو ہمارے اوپر تمام بوگس کیسز کے اندر بھی ہوئی ہے. آج بھی میں بتا رہی تھی کہ 56 FIR اوپر اور اس 56 FIR میں یہ کہا گیا ہے کہ میں نے ایک دفعہ پاکستان کا جھنڈا اٹھایا تھا جو کہ میں بار بار اٹھاتی رہوں گی. یہ کہا کہ میں نے عمران خان کے نعرے لگائے میں ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی اور میں عمران خان کے نعرے لگا رہی تھی. پھر دوسرا کہا گیا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس توڑی ہے. پھر کہا کہ میں نے کار کی ڈگی میں جو ہے وہ رجحان کے علاقے سے گائے چوری کی ہے. اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ میں نے پولیس کی گاڑی سے 26 نومبر کو میں نے بسترے کمبل اور موٹر سائیکل چوری کی ہے. لیکن ان سب کی FIR جو ہے وہ دہشت گردی کے زمرے میں ڈال دی گئی ہے. میں ATC کورٹ کے اندر 56 کیسز میں پورے پنجاب کے اندر موجود ہوں اور میں یہ سب جواب دے رہی ہوں. تو جس کا جو ہے تصاب ہوگا وہ اپنا جو ہے اس کا جواب دے گا. اور اگر کسی نے کوئی گناہ یا کوئی جرم نہیں کرا ہوگا میرا خیال ہے کہ یقیناً وہ سرخرو ہوگا. آپ اس کے کنڈکٹ کو کس طرح نریٹ کرتی ہیں کس طرح اس کو گریڈ کرتی ہیں کیا اس کا کنڈکٹ بطور ڈی جی ایسے ہی درست تھا آپ اس کو جسٹیفائی کرتی ہیں؟ دیکھیں آپ گورنمنٹ ہیں گورنمنٹ تھی رادر جب پرائم منسٹر عمران خان پرائم منسٹر تھے ووٹ کی طاقت سے تھے 1,70,00,000 انہوں نے 2018 میں ووٹ لیا تھا. اس دفعہ بھی عمران خان نے 8 فروری کو پاکستان کا سب سے زیادہ 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ لیا. یہ اور بات ہے کہ 17 سیٹوں والی جماعت کو زبردستی فارم 47 کے ذریعے ہمارے سر کے اوپر مسلط کیا گیا جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنے برے حالات ہیں. جب پرائم منسٹر عمران خان وزیر اعظم تھے اور انشاءاللہ دوبارہ ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم بنیں گے تو جتنے بھی ان کے نیچے DGs ہوتے ہیں وہ سب پرائم منسٹر کو جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں. یہ ایک میکانزم ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ اور ساورن پاکستان کا ایک طریقہ کار ہے کہ تمام وہ رپورٹ کرتے ہیں. نہیں بیلیٹنٹلی آپ پاکستان تحریک انصاف سے یا آپ پاکستان تحریک انصاف ایس پارٹی سے یا مجھ سے ایس پارلیمانی لیڈر یا ایس پاکستانی آپ کسی بھی ایکس پرسنل سے موجودہ پرسنل سے آپ بیلیٹنٹلی کسی سے بھی آپ کو ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک بلینک اس کے ذریعے آپ کو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ فلانے کا کریکٹر کیسا تھا فلانے کا کریکٹر کیسا تھا. آئی ایم نو ون ٹو جج اینی باڈیز کریکٹر. جب ہماری حکومت کی تمام ادارے پرائم منسٹر کو جو ہے پرائم منسٹر کو جو ان کا آئین کے اندر رول ڈیفائن ہے وہ وہی کرتے ہیں. میم ڈی چوک میں جس طرح کا مطلب سب کچھ ہوا فائرنگ ہوئی 12 آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہید ہوئے ہیں تو آج جو اپوزیشن لیڈر نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا ہے اس نے حکومت کو اور وزیر اعظم شہباز شریف کو قصوروار ٹھہرایا ہے. کیا صرف مطلب یہی حکومت یا اپوزیشن وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف قصوروار ہے یا اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اور بھی قصوروار ہے؟ دیکھیں کل بڑی خوبصورت بات علی امین گنڈاپوری نے کہی اور انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کو اس لیے جواب دینا پڑے گا اور میں بھی یہ بات انڈورس کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب 26 تاریخ کو نہتے لوگوں کے اوپر ڈی چوک میں گولیاں چلائی گئی تو حکومتی ترجمانی آئے وزیر اعظم شہباز شریف ہی آئے جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں اور انہوں نے ایک مشت کہہ دیا کہ ہم دہشت گرد ہیں جو پیسفل پروٹیسٹر ہیں. انہوں نے کہا کہ گولی چلانا جائز ہے. اب بائی دا وے جو حکومت ہوتی ہے وہی فوج کو بلاتی ہے وہی رینجرز کو بلاتی ہے انٹیریئر منسٹری کے اندر آتے ہیں. میں نے بھی اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر منسٹری میں یہی سوال کیا ہے کہ کس کے کہنے کے اوپر گولی چلائی تھی تو ظاہری بات ہے فارم 47 کی حکومت جو 17 سیٹوں والی جماعت ہے چاہے شہباز شریف ہے چاہے نواز شریف ہے چاہے جس کے کابینہ کے منسٹر ہے چاہے ٹک ٹاک چٹی ان پڑھ وزیر اعلیٰ ہے یہ سب کے سب اس تمام سسٹم کے بینیفیشری ہیں. ادروائز آپ نے تو ووٹ کے ذریعے 8 فروری کو ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اگر یہ ہمارے سر کے اوپر بیٹھے ہوئے تو یہ کوئی ساز باز کر کے آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے تو سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی شہباز شریف کی ہی بنتی. اچھا میڈم میں دو سوال یہاں سے بھی سوال لے لیں میڈم یہاں سے بھی سوال لے لیں. الزامات لگے ہیں اور ان کے اوپر الزامات یہ ہیں انہوں نے حدود سے تجاوز کیا ہے سیاسی معاملات میں مداخلت کی ہے. اس طرح کی مداخلت تو جنرل پرویز مشرف نے بھی کی جنرل ضیاء الحق نے کی اس سے پہلے جنرل ایوب نے کی. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے تمام جنرلوں کی ہونی چاہیے یا صرف فیض امین تک محدود ہونا چاہیے؟ نہیں کسی تک بھی کوئی محدود نہیں ہے. پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر سب جواب دہ ہیں جو اپنی کرسی کے حساب سے اپنے ٹینیور کے حساب سے جو سوال جواب ان سے پوچھے جائیں گے ہر کوئی اس کا جواب دے گا. یہاں پہ کوئی بچہ نہیں ہے ہر کوئی اپنی حدود کے اندر رہتا ہے اور اگر کوئی اپنی حدود کراس کرتا ہے تو اس کو جواب دینا چاہیے. جہاں تک آپ نے پرویز مشرف صاحب کی بات کی تاریخ ان کو جس الفاظ میں یاد رکھتی ہے وہ سب کو پتہ ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب نے جس طریقے سے اس ملک میں حکومت کی ساری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے. تاریخ میں ڈکٹیٹرز کے نام لے کے جائیں گے. میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے ہماری 28 سال کی جدوجہد ہے. ہماری جدوجہد یہ کہ
पहले तो हमारे ऊपर टीयर गैसिंग की जाती थी, हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया जाता था, हमारे ऊपर आंसू गैस इस्तेमाल किए जाते थे, हमारे ऊपर रबड़ की गोलियां इस्तेमाल की जाती थी, वाटर कैनन इस्तेमाल किए जाते, खवातीन को जो है सबसे ज़्यादा जेल के अंदर और कैद के अंदर डाला गया है। लेकिन पाकिस्तान का लेकिन साहब वो वाहिद जमात है जिसने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जमात है जिसका कोई मुसल्ला विंग नहीं है और उसके निहत्ते लोगों के ऊपर जब गोलियां चलाई गई। अब तो हमारे शहादा भी इस डेमोक्रेसी के लिए, हम तो अलम जो है हमने डेमोक्रेसी का है, तो मैं अपने डेमोक्रेसी का जवाब दे सकती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेमोक्रेसी की और अपनी आवाज़ जो वो बुलंद करती रहेगी। शहदा का हिसाब हमने लेना है, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कोई ट्वीट करे, कोई रीट्वीट करे या कोई अपना सोशल मीडिया पे अपना नैरेटिव दे या आपसे कोई इख्तलाफ राय की आपसे नफी करे तो आप उसको दहशतगर्द बना के जो है उसके ऊपर FIR कर दे या उसको जेल के अंदर डाले। बाय द वे आपको खुद मतीउल्लाह जान के बारे में और आपके जितने भी और साथी उनके बारे में सोचना चाहिए कि जब वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, जब यहाँ पे वो पिम्स के बाहर या पिम्स के अंदर जब वो जख्मियों की और शहीदों की जो है जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये उनका काम था, ये आप सबका काम है। आप हमारी भी राय लेते हैं, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देखते हैं, जहाँ हम गलत होता है आप हमें नेगेट करते हैं, जहाँ ठीक होता है आप हमें इंडोर्स करते हैं। तो वहाँ पे आप ही साथियों के ऊपर पूछ चर्च सफ्यून की जो है वो FIR डाली गई। तो ये आपको भी सोचना चाहिए कि मुल्क इस वक्त किस नहज पे चढ़ा है और जो इस वक्त मुल्क के हालात है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, चाहे निहत्ते अवाम के ऊपर गोलियां चलाई गई है, वो सब के सब जिम्मेदार इस वक्त PDM की हुकूमत है और शहबाज शरीफ उसके बेनिफिशियरी। एक सिर्फ